فرشتے کن کے گناہوں کو نہیں مٹاتے ہیں اور کن کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، دلیل کے ساتھ حدیث کی روشنی میں اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔ یہاں پہ دیکھیں، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 317 میں ہے، اور یہ مشکوٰۃ شریف کی بھی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال، یعنی جو انسان دنیا میں اچھا اور خراب کام کرتے ہیں تو انہیں اعمال کہا جاتا ہے، تو بندوں کے اعمال ہر ہفتہ 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، ہر ہفتہ 2 مرتبہ پیش کیے جاتے ہیں، پیر اور جمعرات کو، یعنی پیر کہتے ہیں منڈے یعنی سوموار کو، اور جمعرات یعنی تھرسڈے کو۔ پس ہر بندہ کی مغفرت ہوتی ہے سوا اس بندہ کے جو اپنے کسی مسلمان بھائی سے بغض و کینہ رکھتا ہے، یعنی جو کسی مسلمان بھائی سے بغض رکھتا ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان دونوں کو چھوڑے رہو، ان دونوں کو چھوڑے رہو، یعنی فرشتے ان کے گناہوں کو نہ مٹائیں یہاں تک کہ وہ آپس کی عداوت سے باز آ جائے، یعنی اس وقت تک کہ جب تک وہ لوگ بغض یا کینہ چھوڑ نہ دیں تب تک ان کے جو گناہوں کو نہ مٹائیں، یعنی نہیں مٹاتے ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر کسی کے بارے میں آپ بغض رکھیں گے، حسد رکھیں گے یا کینہ رکھیں گے، یہ سب چیز کو نکال دیں تاکہ آپ کے گناہ معاف ہو سکے۔ یہاں دیکھیں، کسی شخص میں کوئی خوبی دیکھ کر یہ آرزو کرنا کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو، یعنی ختم ہو جائے۔ جیسے کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی آدمی کے اندر کوئی خوبی ہو تو دوسرا آدمی سوچتا ہے کہ یہ اس کے اندر نہ ہو بلکہ ختم ہو جائے اور یہ میرے اندر ہو جائے، تو اسی کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ خوبی اس سے زائل ہو کر، یعنی ختم ہو کر میرے پاس آ جائے، اسے حسد کہتے ہیں، اور حسد کرنا حرام ہے۔ اور اگر یہ تمنا ہے کہ وہ خوبی مجھ میں بھی ہو جائے تو اسے رشک کہتے ہیں، یہ جائز ہے۔ اس بات کو ایک مثال میں سمجھیں کہ اگر کسی کے اندر کوئی عادت اچھی ہو تو آپ یہ سوچیں کہ اے اللہ میرے اندر بھی یہ عادت ڈال دے، لیکن یہ کہنا کہ اے اللہ یہ عادت ان سے ہٹا دے، ختم کر دے اور مجھ کو دے دے، تو اب یہ حسد ہو گیا، اور حسد کرنا یہ حرام ہے، اور تمنا کرنا یعنی یہ کہنا کہ مجھے بھی ایسا کر دے تو یہ جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو، یعنی آگ لگنے کے بعد جو لکڑی ختم ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جب آپ کے پاس اگر نیکی ہے اور آپ حسد کرتے ہیں تو وہ حسد آپ کی جو نیکی ہے انہیں ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے آپ لوگ حسد، بغض، کینہ ہرگز نہ رکھیں تاکہ آپ لوگوں کے بھی نیکی برباد نہ ہو۔